من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبق میں مسئلہ ختم نبوت پر قرآن مقدس کی پہلی دلیل ذکر کی گئی. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کو بطور دلیل کے ذکر کیا گیا کہ کھلے اور واشگاف الفاظ میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے آپ کو خاتم النبیین قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے آخر ہیں، خاتم ہیں. آپ پر پہنچ کر اللہ نے نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا، منقطع کر دیا، ختم کر دیا. یہ آیت بالکل صریح اور واضح ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن مقدس نے کئی عنوانات کے تحت کئی آیات ذکر کی ہیں جن سے روز روشن کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت اور ظاہر ہوتی ہے. آج کے سبق میں ہم جو عنوان ذکر کرنے لگے ہیں اللہ کی توفیق سے، اس کا نام ہے تعمیم رسالت. آسان ہو جائے گا تھوڑی سی بات کھولنے سے. تعمیم عموم سے ہے کہ پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے، چھوٹی سی تمہید کو سمجھ لیں تاکہ آیات کا سمجھنا آسان ہو جائے. تو پہلے انبیاء علیہم السلام کی نبوت اور رسالت عام نہیں تھی، محدود تھی، مقید تھی. ایک مخصوص قبیلے کے ساتھ، علاقے کے ساتھ، زمانے کے ساتھ ان کی نبوت اور رسالت محدود تھی، مقید تھی اور انہی کے دور اور زمانے تک تھی. اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، یہ نبوت اور رسالت عامہ ہے، عمومی نبوت اور رسالت عطا فرمائی جو کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی قبیلے کے ساتھ بھی خاص نہیں، کسی دور اور زمانے کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے. یہ ہے رسالت عامہ، عمومی رسالت. اس کو ہم آسان لفظوں میں ڈھالیں گے
کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا کی ہے جو ہماگیر بھی ہے عالمگیر بھی ہے. ہماگیر بھی ہے سب کو گھیرے ہوئے، سب جن و انس کو شامل، قیامت تک آنے والے، اور عالمگیر بھی ہے کہ تمام زمانوں اور جہانوں کو شامل ہے. تو آپ کی نبوت اور رسالت عالمگیر بھی اور ہماگیر بھی ہے، اور یہ لامحدود ہے، اس کی حد اور انتہا وہ قیامت ہے. تب تک کے لیے کوئی دور ہو، کوئی زمانہ ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی قوم ہو، کوئی قبیلہ ہو، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اللہ نے کافی اور شافی قرار دیا ہے. یہ بات سمجھ لینے کے بعد ایک چھوٹی سی اور تمہیدی بات ذکر کرنا ضروری ہے کہ اللہ کریم جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا چلا آیا، مبعوث فرمایا، تو سب کو ایک ضرورت کے تحت اللہ نے بھیجا. اس جملے کو سمجھنا ہے، ایک ضرورت کے تحت اللہ نے بھیجا. بغیر ضرورت کے کوئی اللہ کا نبی رسول مبعوث نہیں ہوا، اور اللہ نے اس کو بھیجا بھی ضرورت کے تحت ہے، اور اس کو دنیا میں باقی زندہ بھی رکھا ہے تب تک جب تک وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی. جب ضرورت پوری ہو گئی تو اللہ نے اس نبی کو زیادہ دیر پھر بغیر ضرورت کے رہنے ہی نہیں دیا، موت دے دی، اللہ نے دنیا سے اسے اٹھا لیا. تو اللہ کا ہر نبی ضرورت کے تحت آتا ہے اور تب تک زندہ قوم میں باقی رہتا ہے جب تک وہ ضرورت کی تکمیل نہ ہو جائے. ایک نبی آتا قوم کی رشد و ہدایت کے لیے، تو وہ اللہ کا نبی اپنا دور اپنی ضرورت پوری کر کے چلا جاتا، تو پھر ضرورت پڑتی کہ دوسرا نبی بھیجا جائے قوم کی بھلائی کے لیے، تو اللہ ضرورت کے مطابق دوسرا نبی بھیج دیتے. وہ چلا جاتا، پھر قوم کے لیے رشد و ہدایت کی ضرورت تھی، اللہ اور نبی بھیج دیتا. یہ سلسلہ چلتا چلا آیا، سلسلہ چلتا چلا آیا کہ پہلا نبی جب چلا گیا تو اس کی نبوت کا دور اور زمانہ ختم، اس کا دور اور زمانہ ختم. تو اب اس کے بعد جو نئی نسل ہے پہلے نبی کی نبوت سے وہ تربیت حاصل نہیں کر سکتے، اس کا زمانہ ختم ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سلسلہ چلتا آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو حضرت عیسیٰ کے 6.5 صدیاں بعد تک یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے، جس میں کوئی نیا نبی رسول مبعوث نہیں ہوا. یہ نبیوں کے انقطاع کا زمانہ ہے، وحی کے انقطاع کا زمانہ ہے، زمانہ فطرت. تو حضرت عیسیٰ کی شریعت وہ تو حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے سے ان کا دور ختم. جو اللہ نے تورات انجیل یہ کتابیں نازل کی حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام پر، تو ان کو بھی وقت کے مذہبی پیشواؤں نے بدل ڈالا، تحریف ہو گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے کے بعد نہ کوئی شریعت صحیح سلامت باقی تھی، نہ کوئی آسمانی کتابوں میں سے کتاب اصلی شکل پر باقی تھی. تو اب جو قوم بعد میں تھی، لوگ انسان تھے، اس کی رشد و ہدایت، اس کی فلاح اور نجات کے لیے ضرورت تھی ایک کتاب کی بھی اور صاحب کتاب کی بھی. ضرورت تھی نا، اس ضرورت کی خاطر اللہ نے قرآن مقدس کو بھی نازل کیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث کیا. جب آپ تشریف لائے تو اللہ نے انداز بدل دیا کہ اللہ نے آپ کو کسی خاص قوم، قبیلے، علاقے کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، اللہ نے آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا. آپ پر جو قرآن مقدس کتاب نازل کی، یہ بھی قیامت تک کے تمام جن و انس کے لیے ذریعہ ہدایت اس کو بنا کر بھیجا اور اس کو محفوظ ہمیشہ کے لیے کر لیا.
حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی، تو اس کو قیامت تک کے لیے اللہ نے جاری و ساری رکھ دیا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی شریعت چلے گی کب تک؟ قیامت تک کے لیے۔ قرآن ذریعہ ہدایت ہے کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ قیامت تک کے لیے جب یہ قرآن بھی اور صاحب قرآن کی شریعت اور تعلیمات پیارے پیغمبر کی بھی چلیں گی، درمیان میں کوئی خلا، کوئی فاصلہ، کوئی انقطاع ہے نہیں کہ نیا نبی ہو، نئی کوئی وحی آئے، نئی کوئی امت بنے، اس کی ضرورت میرے نبی کے بعد اب اس کی ضرورت نہیں، تو بلا ضرورت اللہ تو نبی کو بھیجا ہی۔ بلا ضرورت کا مطلب تو فضول ہوا، عبث ہوا۔ نئے نبی کی ضرورت تب پڑے کہ میرے نبی کی شریعت قیامت سے پہلے کسی دور میں ختم ہو، نئی آسمانی وحی کی ضرورت تب پیش آئے کہ یہ قرآن جو وحی کی صورت میں اترا، یہ قیامت سے پہلے کسی زمانے اور دور میں اس کا حکم اور باعث ہدایت ہونا ختم ہو جائے، یا اس کو معاذ اللہ بدل دیا جائے، اصلی شکل پر کہیں اس کا کوئی نسخہ موجود نہ ہو، پھر تو عقل کے مطابق ہے کوئی نیا نبی آئے، نئی کتاب اترے کہ اس سے بعد کے لوگوں کے لیے اس کی ضرورت ہو تو اسے پورا کیا جائے۔ جب قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ اور باعث ہدایت، تو اب قیامت سے پہلے کسی اور وحی کی ضرورت نہیں۔ جب میرے پیغمبر کی شریعت اور تعلیمات قیامت تک کے لیے جاری و ساری، تو نئی شریعت اور نئے نبی کی ضرورت ہی، اور اللہ بلا ضرورت کوئی نہ وحی اتارتا ہے نہ کوئی نبی بھیجتا ہے، لہذا میرے نبی کے بعد جو وحی کا دعویٰ کرے تو وہ وحی اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی کہ اللہ بلا ضرورت نازل، وہ شیطان ابلیس کی طرف سے ہوگی، شیطان ابلیس کی طرف سے وہ ہوگی اور جھوٹ پہ مبنی ہوگی۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کرے کہ مجھے نبی بنایا، خواہ کسی تعبیر کو بھی اختیار کرے کہ میں حقیقی نہیں غیر حقیقی ہوں، میں مستقل نہیں مجازی ہوں، میں فلاں نہیں فلاں ہوں، کوئی بھی اس کی تعویل اور تعبیر کو اختیار کرے، آپ کے بعد جو کسی نبوت کا دعوے دار ہوگا تو وہ اس کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، اس کو اللہ نے نبی، اس لیے کہ اللہ ضرورت کے بغیر نبی فضول ہوا، پھر تو اس کو اللہ نے نہیں بنایا، اس کو پھر انگریز نے بنایا۔ اور بات بھی اسی طرح ہے، اس کو تیار ہی کیا انگریز نے، اس پر آپ سن چکے ہیں، اور اسی نے اس کو اکسایا اور نبوت کا دعویٰ اس سے کیا کرایا۔ تو قرآن مقدس جب قیامت تک کے لیے ہے تو آپ کے بعد کسی نئی وحی کی ضرورت نہیں، اور آپ کی شریعت جب قیامت تک کے لیے واجب العمل اور باعث ہدایت ہے تو اب آپ کی شریعت کے بعد کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں۔ آپ کی نبوت اور رسالت کا زمانہ جب قیامت تک کے لیے سب کو شامل اور محیط ہے تو کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ آپ کی امت جب قیامت تک کے لیے امت آپ کی ہے تو پھر نئی امت کی بھی گنجائش نہیں۔ یہ عنوان آپ ذہن میں رکھیں گے۔ لہٰذا جب ضرورت نہیں تو بلا ضرورت، بلا ضرورت اللہ نہ وحی بھیجتا ہے نہ کسی کو نبی بناتا ہے، نہ کسی کو نبوت دے کر بھیجتا ہے۔ جب اللہ نہیں کرتا اور یقیناً نہیں کرتا تو پھر اس کا وحی کے آنے کا نظریہ اور قول اور دعویٰ یہ بھی جھوٹ پہ مبنی ہوگا، اور اس کا نبی ہونے کا دعویٰ نبوت کا یہ بھی دجل و فریب پہ مبنی ہوگا۔ اب قرآن کریم کی چند آیات کو دیکھیں جو ہم نے دعویٰ کیا کہ ہمارے محبوب کی شریعت، آپ کی بعثت وہ قیامت تک کے لیے ہے، تمام انسانوں اور جنات کے لیے ہے، کسی کے ساتھ مخصوص اور محدود و مقید نہیں ہے۔ اس پر چند آیات دیکھیے گا۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے،
17واں پارہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 49، اس میں یہی مضمون آ رہا ہے۔ فرمایا قل، کرو مانا، فرما دیجئے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، الناس الف لام ہے شروع میں جو تمام انسانوں کو شامل ہے، الناس جو تمام انسانوں کو شامل ہے، یا ایھا الناس، آئے لوگو، الناس شروع میں جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، ان سب انسانوں کو یہ الناس شامل ہے۔ وگرنہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، بارہا آیات سبقن بھی گزری ہیں، جو بھی نبی آتا ہے وہ آ کر کے کہتا ہے یا قوم، یا ایھا الناس کا خطاب نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ يَا قَوْمِ يَا قَوْمِ۔ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل، یہ دونوں پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ آئے بنی اسرائیلیوں، ایک مخصوص قوم کو خطاب کرتے ہیں، قبیلے کو خطاب کرتے ہیں۔ یا قوم، حضرت شعیب، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وہ ایک مخصوص بستی مدین کی، اہل مدین، ان بستی والوں کے لیے نبی بن کے گئے، تو وہ بھی ان مدین کے لوگوں کو کہتے ہیں یا قوم، یا قوم۔ کسی نبی نے پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے ایھا الناس کہہ کر کے خطاب نہیں کیا، اس لیے کہ ان کی شریعتیں، ان کی نبوتیں، ان کی رسالت اور ان کا پیغام لانا، یہ سب کسی نہ کسی قوم کے ساتھ، بستی کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ، علاقے کے ساتھ، زمانے کے ساتھ وہ کیا ہوتا تھا؟ محدود، مقید، اور اس کے ساتھ خاص ہوتا تھا۔ اس کے باہر کسی اور قوم کے لیے، اس حد سے باہر دوسرے لوگوں کے لیے اس کی نبوت کا سکہ نہیں چلا کرتا تھا، اس کی شریعت دوسروں کے لیے کارآمد نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کے زمانے سے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اس کی شریعت باعث ہدایت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تب تو ضرورت پیش آتی تو اللہ اور نبی بھیجتا، ان کے لیے اور نبی بھیج دیتا، اور نبی بھیج دیتا، حتیٰ کہ بعض انبیاء ایک ہی دور میں ایک سے زائد رہے، ایک سے زائد رہے، ایک ہی وقت میں اللہ کی زمین پر ایک سے زائد نبی بھی رہے۔ بنی اسرائیل میں بہت ہی مثالیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط، ان دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے۔ دو پیغمبر بھیجنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ وہ اپنی قوم کے لیے پیغمبر ہے، وہ اپنی قوم کے لیے پیغمبر ہے، اس کی شریعت اسی قوم کے لیے باعث ہدایت، اس پیغمبر کی شریعت اپنی قوم کے لیے باعث ہدایت۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، ایک ہی وقت میں دو پیغمبر۔ بنی اسرائیل میں اور بہت ہی مثالیں ہیں، تو ایک ہی وقت میں دو دو پیغمبر کیوں؟ ایک ہی سب کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا، لیکن نہیں، اللہ نے ان کی نبوت کو نبوت عامہ نہیں قرار دیا، بلکہ خاصہ کسی قوم یا قبیلے علاقے کے ساتھ اسے خاص کر دیا۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو اللہ نے نبوت عامہ عطا کی، عمومی نبوت جو ہمہ گیر بھی ہے، عالمگیر بھی ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، توجہ، بڑا پیارا جملہ، آپ کے زمانے میں اللہ نے کسی دوسرے نبی کو جمع نہیں کیا، وگرنہ آپ کی شریعت بھی کیا ہو جاتی؟ محدود ہو جاتی، آپ کی شریعت مختص ہو جاتی، دوسرا نبی وہ اپنا ایک حصہ لے لیتا۔ آپ کے زمانے میں کوئی دوسرے نبی کی گنجائش اس کو جمع، حتیٰ کہ میرے نبی کے زمانے میں تو کوئی پہلے نبیوں میں سے نبی آ بھی جائے تو وہ بھی میرے نبی کا امتی بن جاتا ہے۔ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
انشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ، اس لیے کہ یقینی بات ہے، یقینی بات ہے۔ تو آپ کی نبوت اتنی کامل نبوت ہے، اتنی عالمگیر عالمی پیغمبر ہے میرا، کہ اللہ کے محبوب کی شریعت کے زمانہ میں، حالانکہ آپ کی حیات طیبہ نہیں ہے دنیا والی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے اپنی 63 سالہ زندگی گزار کے فوت ہو گئے، آپ موجود نہیں، لیکن آپ کی شریعت موجود ہے، آپ پہ اترنے والا قرآن موجود ہے، آپ کی نبوت اور رسالت موجود ہے، تو وہ اتنی کامل، اتنی اکمل، اتنی مستحکم ہے کہ اس میں سچا نبی بھی آ جائے تو وہ بھی میرے نبی کا امتی بن جاتا ہے، جہاں سچا اللہ کا نبی بھی آ جائے تو وہ نبی کی حیثیت سے چل سکتا، امتی کی حیثیت سے چلے گا، وہاں انگریز کے بناوٹی نبی کی کوئی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میرے نبی کا عالمی نبی ہونا یہ مرز دجال کے جھوٹ اور دجل و فریب کی واضح دلیل ہے، واضح دلیل ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، یہ صرف ہمارے محبوب کی شان ہے کہ آپ نے یا قوم نہیں فرمایا، یا اہل عرب نہیں فرمایا، بلکہ ایھا الناس، جو تمام عرب و عجم سب کائنات کی انسانیت کو شامل ہے خطاب، یا ایھا الناس کرو مانا، اے لوگو، انما بے شک، آنا میں اللہ کا پیغمبر، لکم تم سب کے لیے، لکم یہ کم ضمیر راجع ہے الناس کی طرف، تم سب کے لیے بے شک میں اللہ کا پیغمبر، نذیر آگاہ کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں ہمدردی سے، خیر خائی سے۔ کیسے ڈرانے والا؟ مبین، کھلم کھلا، مبین کھلم کھلا۔ کیا مطلب؟ میں آگاہ کرنے والا ہوں کھلم کھلا، میری دعوت میں کوئی چھپا پن، رلا ملا کھاتا، تلبیس نہیں، کتمان حق نہیں، خلط ملط معاملہ نہیں، نذیر مبین، مبین میری دعوت، میری آگاہی، میری تبلیغ وہ کھلم کھلا ہے، اس میں کوئی پوشیدہ مخفی پن اور ابہام نہیں ہے، نذیر مبین۔ تو اللہ کے نبی کے سچے ورثاء کی دعوت بھی مبین، روزے روشن کی طرح ہونی چاہیے، مسئلے پہ کوئی پردے اور ولولا کی اس وچ نہیں ہونے چاہیے۔ نذیر مبین، ہمارے سبق کا کیا جملہ ہے؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اس کی دلیل ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عالمی پیغمبر ہیں، قیامت تک کی تمام انسانیت کے لیے اللہ کے محبوب کی نبوت اور رسالت کافی و شافی ہے، کسی اور کانے سجاکے دی ضرورت ہی۔ آگے آ جائیے ذرا، ایک اور آیت دیکھیں گے، سورۃ الفرقان کی ابتدا، صفحہ 573، 573 مل گیا جی؟ سبحان اللہ۔ تبارک الذی، سورۃ الفرقان پہلی آیت، صفحہ 573، تبارک الذی، برکت دینے والی وہ ذات ہے، نزلہ جس نے اتارا، الفرقان، الفرقان فرقان اتارا، فرقان کس کو کہا؟ قرآن کو، اس پر کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، قرآن کی یہ صفت ہے، شان ہے الفرقان۔ الفرقان کا معنی الفارق بین الحق والباطل، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، امتیاز کرنے والا۔ فرمایا اللہ کریم وہ ذات ہے برکتیں دینے والی، جس نے اتارا قرآن کو فرقان بنا کر، قرآن کو علی عبدہ، اوپر اپنے خاص بندے کے، اوپر اپنے خاص بندے کے۔ کیوں اتارا قرآن کو؟ تاکہ میرا پیغمبر تعویذ لکھ لکھ کر دیتا رہے، ختم شبینے پڑھتا پڑھاتا رہے، قرآن خوانی کی محفلیں سجاتا رہے، نہیں، لیکونا،
تاکہ وہ ہووے اللہ کا پیغمبر جس پر قرآن کو نازل کیا، ہووے للعالمین، یہ ہمارے سبق کا جملہ، تواسطے تمام جہان والوں کے، نذیرن آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا، للعالمین، اللہ ہے رب العالمین، میرا نبی ہے نذیر للعالمین، اللہ رب العالمین، میرا نبی نذیر للعالمین۔ آپ پر قرآن کو فرقان بنا کر نازل کیا، اور نازل کیا اس لیے تاکہ اس قرآن کے ذریعے میرا پیغمبر لوگوں کو آگاہ کرے، اس کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو ہدایت کا پیغام سنائے، قرآن کی دعوت اور مشن پیش کرے، اور قرآن کا مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ کن لوگوں کے سامنے؟ صرف اہل عرب کے سامنے، صرف اجمیوں کے لیے، صرف فلاں علاقے کے لیے، فلاں قبیلے کے لیے، فلاں زمانے تک، فلاں جہان والوں کے لیے نہیں، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کا پیغام اور اس کے ذریعے آگاہی دینے کے لیے اللہ کے نبی مبعوث ہوئے، اور رب نے قرآن کو آپ پر الفرقان بنا کر نازل کیا۔ تو ہمارے سبق کا جملہ کیا ہے؟ لیکون للعالمین۔ جب میرا نبی عالمی پیغمبر ہے، آپ عالمی پیغمبر ہے، قیامت تک آپ کا دور اور زمانہ ہے، آپ کی شریعت اور آپ کے قرآن کا پیغام چلنا ہے، درمیان میں کوئی خلا، کہیں پہ انقطاع نہیں، تو پھر نئی وحی کی ضرورت بھی نہیں، وحی کا دعویٰ کرنے والے کسی دجال اور کذاب نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم بلا ضرورت نہ وحی اتارتا ہے، نہ بغیر ضرورت کے کسی کو منصب نبوت پہ کھڑا کرتا ہے۔ جو بلا ضرورت نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ کا منتخب کردہ نہیں ہے، وہ انگریز کا تیار کیا ہوا ہے، وہ انگریز کا تیار کیا ہوا ہے۔ آئیے ذرا ایک تیسری آیت دیکھیں گے 9ویں پارہ سے، سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف صفحہ 270، صفحہ نمبر 270، صفحے کی آخری سطر کا آخری لفظ جی، آگے 271 صفحہ پہ آ جانا ہے رکوع سے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 مل گیا جی؟ کرو مانا، قل، سارے بولو، قل، فرما دیجئے، یا ایھا الناس، یا قوم تو نہیں ہے نا، یا ایھا الناس، کرو مانا ذرا، آئے لوگو، آئے پوری انسانیت، آئے تمام لوگو، انی، بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم، الیکم طرف تمہارے، الیکم طرف تمہارے، یہ کم ضمیر کا مرجع پیچھے الناس، یا ایھا الناس میں ایک تعمیم ہے، الناس تمام کائنات کے لوگوں، اور دوسرا الیکم، تم تمام لوگوں کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں۔ آگے جمیعاً لفظ 3 آ رہے ہیں، لفظ کتنے ہیں؟ عموم در عموم در عموم، ایک الناس اور دوسرا الیکم کا کم ضمیر، اور تیسرا جمیعاً، اترا ایک گڈھا مارین تاکہ کوئی وچوں خارج ہو نہ سکے۔ یا ایھا الناس، آئے لوگو، قیامت تک آنے والو، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، الیکم تم سب کی طرف، الناس میں بھی سب آگے، اور الیکم میں بھی، کم میں طرف تم سب کے، اس میں بھی سب کی بات آ گئی۔ آگے جمیعاً، آگے جمیعاً، سارے کے سارے، جمیعاً سارے کے سارے۔ اور کس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا؟ انی رسول اللہ، انی، تسلی نہیں پئی ہوندی،
انی ٹھیک رسول اللہ، بے شک مجھے اللہ نے رسول بنایا۔ کون اللہ؟ الذی، وہ ذات، الذی یہ اللہ کا تعارف ہے، وہ ذات لہو کہ خاص ہے واسطے اسی کے، لہو کا لام اللام للاختصاص اور ہو کی تقدیم حصر کے لیے، تو معنی ہے خاص ہے واسطے اسی ہی کے، ملک و بادشاہی، ملک و توجہ بادشاہی، راج حکمرانی، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، آسمان و زمین کا بادشاہ، آسمان و زمین کا حاکم حقیقی، آسمان و زمین پہ راج وہ اسی اللہ ہی کا ہے جس نے میرے نبی کو سب انسانوں کے لیے، تمامیوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ لہٰذا جب یہ شان اللہ کی، میرے نبی کو مبعوث کرنے والا، بولو اللہ، آسمانوں کا سچا بادشاہ اللہ، زمین پہ راج اور حکومت حقیقی صرف اللہ کی، تو لا الہ، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، حاجت روا، کرنیاں بھرنیاں والا، نافع و ضار، محیی اور ممیت، معز و مذل، لا الہ نہیں کوئی بیڑے تار اور پار لگانے والا، نہیں کوئی مقدموں سے رہائی، معنی پڑھ چکے ہو نا مسئلہ الہ میں، یہی مفہوم ہے، لا الہ نہیں کوئی کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا، لا الہ نہیں کوئی غیب دان، نہیں کوئی مختار کل، نہیں کوئی بغیر اسباب کے سننے دیکھنے جاننے والا، الا ہو سوائے اسی کے، سوائے اسی کے، وہ کون ہے؟ یحیی جو زندگی بھی بخشتا ہے، ویمیت اور موت بھی دیتا ہے، یعنی یحیی زندگی کا نظام بھی اسی کے قبضہ اور کنٹرول میں، ویمیت موت کا بھی نظام اسی کے کنٹرول میں، لہذا فآمنوا باللہ، فآمنوا باللہ بتوحید اللہ، پس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کی توحید کے، یہ جو لا الہ الا ہو توحید کا جملہ ہے اس کے ساتھ ایمان لاؤ، ورسولہ اور ایمان لاؤ ساتھ اس کے رسول کے۔ کون رسول؟ جو النبی، جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اور ہے بھی الامی۔ ایڈا دلیری نال جملہ کیوں بول گئے ہو؟ اگرچہ لغوی معنی یہی ہے، ان پڑھ امی کا معنی، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، پر نسبت میرے محبوب کی طرف ہے نا، تو اس لیے محتاط جملہ بولنا چاہیے، جس کا اللہ کے سوا کوئی معلم، مدرس اور استاذ نہ ہو، نہ ہو۔ فرمایا الذی وہ ذات، الذی وہ شخص، یؤمن باللہ جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے، وکلماتہ اور اس کے کلمات، احکامات، آیات کے ساتھ، واتبعوہ اور اتباع کرے اس کے رسول کی، اور اتباع کرے اس کے رسول کی، لعلکم تو شاہی اعلان ہے کہ پکی بات ہے تم ہی اللہ کی توحید، پیارے پیغمبر کو ماننے والے اور اس اللہ کی توحید کو، پیارے پیغمبر کی اتباع کو لازم پکڑنے والے، تہتدون تم کیا ہو؟ ہدایت یافتہ، گارنٹی شدہ ہدایت یافتہ۔ تو یہاں مضمون کیا آیا ہمارے سبق کا؟ قل یا ایھا الناس، اور الیکم اور جمیعاً، کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، الناس تمام انسانوں، الیکم طرف تم سب کے، کوئی اس میں خارج اور الگ نہیں، جمیعاً سارے کے سارے، تمامیوں کی طرف میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ آگے پیغام رسالت ہے، لا الہ الا ہو، انی رسول اللہ میں اپنی رسالت کا اعلان اور اظہار ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور آگے میرا پیغام اور مشن کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا ہو، 22واں پارہ، 22واں پارہ سورہ سبا،
22वां पारा सूरह सबा। सफ़ा 688 688 मिल गया जी। सूरह सबा की आयत नंबर 28 मिल गया। वमा अरसलना का इल्ला, सफ़े के आखिर से 5वीं 4थी सतर। वमा अरसलना का इल्ला काफतल लिन्नास, इल्ला काफतल लिन्नास। वमा मानाफिया, वमा अरसलना का, और नहीं भेजा हमने आपको मेरे पैगंबर, इल्ला मगर, काफतन, काफतन काफी होने वाला बनाकर, काफी होने वाला बनाकर, लिन्नास वास्ते तमाम लोगों के हमने आपको भेजा है, तो तमाम लोगों के लिए काफी और शाफी बनाकर भेजा है, किसी और मलऊन की जरूरत नहीं है। काफतल लिन्नास, सुभान अल्लाह। लिहाजा मसला बयान करो मेरे पैगंबर, जो मानते जाएं तो उन्हें बशीरन, बशीरन खुशखबरी सुनाने वाले हो, और जो अभी तक नहीं माने उन्हें मजीद व नजीरन आप क्या करने वाले हैं, डराने वाले हैं। वलाकिन्ना, और लेकिन अक्सर नासी, अक्सरियत लोगों की, ला यालमून, वो रसूल को भी नहीं समझे, रसूल के मिशन और मसले को भी नहीं समझे। ला यालमून जाहिल निरे, ला यालमून बे इल्म है। यहां भी जुमला क्या आया, वमा अरसलना का इल्ला, वाज़े जुमला आ गया, काफतल लिन्नास, आप तमाम क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए काफी और शाफी पैगंबर हैं। आपकी बेसत और आमद के बाद किसी और नए नबी की जरूरत, बल्कि पहलों में से भी कोई आए तो उसे अपनी नबूवत और रिसालत और शरीयत चलाने की गुंजाइश और इजाजत नहीं है। वो भी मेरे नबी की शरीयत इतनी कामिल है, वो भी उसी की इत्तेबा और पैरवी करेगा, उसी की इशाअत और तरवीज करेगा। 17वां पारा, 17वां पारा सूरतुल अंबिया, सफ़ा नंबर 528, पहली सतर जी। मिल गया जी। वमा अरसलना का, सूरतुल अंबिया की आयत 107। वमा अरसलना का करो माना, और नहीं भेजा हमने आपको, इल्ला मगर, रहमतन बायस से रहमत बनाकर, रहमतन बायस से रहमत, जरिए रहमत बनाकर हमने भेजा आपको। किसके लिए? सिर्फ अहले अरब के लिए, सिर्फ फुला कौम कबीले के लिए, सिर्फ फुला इलाके और जमाने वालों के लिए नहीं, नहीं, फरमाया लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए मेरा नबी जरिए रहमत बन के आया। लिहाजा आपके बाद कोई नई नबूवत का दावा करे, वो बायस रहमत नहीं होगा, वो मलऊन बायस ज़हमत होगा, वो बायस ज़हमत होगा, गजब होगा। वगरना रहमत का बायस और जरिया तमाम जहान वालों के लिए तो आमना का लाल काफी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आपकी नबूवत और रिसालत, आपकी बेसत आमा, वो हमागीर भी है और आलमगीर भी है। लिहाजा आपके बाद किसी नए नबी की जरूरत नहीं है। लिहाजा जब जरूरत नहीं तो बगैर जरूरत के अबस और फजूल रब किसी को नबी बनाता ही नहीं। तो जो दावा करेगा वो रब का मुंतखब शुदा नहीं होगा, वो अंग्रेज का तैयार किया हुआ होगा, उसके दज्जाल और कज़्ज़ाब होने में कोई शक नहीं होगा। और आपको जो कुरान दिया ये भी क़यामत तक के लिए बायस हिदायत बना के दिया। इस पर मशहूर आयत है, उसको निकालना जरूरी नहीं है। दूसरे पारा में सूरतुल बकरा, शहर रमज़ान अल्लज़ी, आयात बहुत है इस पर यही पढ़ रहा हूं कि आप अक्सर दोस्तों को याद होगी। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास
ہدل للناس، مہینہ رمضان کا ہے کہ اتارا گیا قرآن مقدس اللہ کریم کی طرف سے۔ وہ قرآن کیسا ہے؟ فرمایا ہدن، باعث ہدایت ہے، للناس، تمام انسانوں کے لیے۔ اور دوسری دلیل بھی آپ دوستوں کو یاد ہے، سورۃ الحجر 14ویں پارے کا پہلا رکوع پہلا صفحہ، اس کو ایک تو للناس ہدایت کا ذریعہ کتاب ہدا للناس بنایا، اور دوسرا اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اگر غیر محفوظ ہوتی تو پھر بھی نئی وحی کی ضرورت پیش آ سکتی تھی کہ پہلی وحی مخدوش غیر محفوظ ہو چکی ہے، لیکن فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وانا لہ لحافظون۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں جو عبادت کا مرکز دیا، عبادت کا مرکز دیا بیت اللہ، خانہ کعبہ، وہ بھی فرمایا چوتھے پارے کے پہلے رکوع اور صفحہ میں، سورہ آل عمران چل رہی ہے، ان اول بیت وضع للناس، وضع للناس، گھر وہ پہلا جو اللہ کریم کا بنایا گیا، فرمایا وہ اللہ کی عبادت کا مرکز، لوگوں کی توجہ کا مرکز، فرمایا وہ بھی وضع للناس، تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا۔ قیامت تک آنے والے اسی گھر میں اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے نبی کی نبوت جب للناس وما ارسلناک الا کافۃ للناس، قرآن باعث ہدایت للناس، بیت اللہ اللہ کی عبادت کا مرکز، ان اول بیت وضع للناس، تو ان سب سے تیار ہونے والی امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، اخرجت للناس، کیا سمجھو میرے نبی کی نبوت للناس، آپ کے بعد نئی نبوت کی ضرورت نہیں۔ قرآن ہدل للناس، قرآن ہمیشہ کے لیے باعث ہدایت، لہٰذا کسی نئی وحی کی ضرورت نہیں۔ اور بیت اللہ ان اول بیت وضع للناس، کسی اور خانہ کعبہ کی ضرورت نہیں، کوئی ہوگا تو وہ جعلی ہوگا، بناوٹی ہوگا، وہ رب کی عبادت کا مرکز نہیں کہلائے گا۔ اور میرے نبی کی امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، جب آپ کی امت قیامت تک چلے گی تو پھر کسی نئی امت کا تصور بھی نہیں ہے توجہ؟ اس کو میں نے انتہائی مختصر کر دیا، وگرنہ اس پر اور بھی کثیر آیات موجود ہیں۔ ایک اور چھوٹا سا عنوان ذکر کرتے ہیں چند منٹوں میں، اس کی تمہید کو ذرا سمجھیے، بڑا پیارا عنوان ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس نے اس کو ذکر کیا اور اس پر تقریباً 32 کے لگ بھگ آیات ہیں، 32 کے لگ بھگ، لیکن ہم چند ایک بطور نمونہ کے ذکر کریں گے۔ اس کی تمہید مختصراً یہ سمجھیے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، پوری توجہ کریں گے، وحی کی دو قسمیں ہیں۔ آپ کے لیے آج اکرام کا بھی انتظام ہے نا، اکرام مسلم، تو آپ کا بیٹھنا ویسے بھی ضروری ہے، تو اس لیے تھوڑا سا سبق بھی پڑھ لیں۔ وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، بڑا آسان عنوان ہے۔ ایک وہ وحی ہے جو پہلے انبیاء علیہ السلام پہ اترتی رہی، توجہ، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جمیع انبیاء پر جو وحی اترتی رہی، ایک وہ وحی کی قسم ہے۔ سب نبیوں پہ اترنے والی وحی کو ہم نے ایک قسم قرار دے دیا، اس میں بات سمجھنی آسان ہوگی۔ اور دوسری وحی کی قسم ہے جو ہمارے محبوب پر صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ دور نبوت میں اترتی رہی۔ کل یہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی قسمیں کتنی؟ دو، ان کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے۔ ایک وہ وحی ہے جو حضرت آدم سے لے کر میرے نبی تک حضرت عیسیٰ سمیت وحی اترتی رہی انبیاء صادقین پر، اور دوسری وحی وہ ہے جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ دور نبوت میں اتری۔ یہ کل آسمان سے رب کی طرف سے اترنے والی وحیوں کی قسمیں دو۔ قرآن مقدس نے لگ بھگ 32 آیات میں یہ جملہ ذکر کیا
کہ ان دو وحیوں پر ایمان لانا ضروری بھی ہے، لازم بھی ہے، اور ان دونوں وحیوں پر ایمان لانا وہ آخرت کی نجات اور فلاح کے لیے، دنیا کی ہدایت کے لیے کافی و شافی ہے۔ ضروری بھی ہے دونوں وحیوں پر ایمان لایا جائے۔ فرق ہوگا تھوڑا سا، پہلی وحی پر اجمالی ایمان ہوگا، اجمالی کہ اسے برحق ماننا ہے، اس دور میں ان لوگوں کے لیے باعث ہدایت ماننا ہے، لیکن اب پہلی وحی کو عمل میں لانے کی اجازت، اس کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں، اس پر اجمالی ایمان ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری، اس پر تفصیلی ایمان ہے کہ صرف اسے برحق ماننا کافی نہیں، اس کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ تفصیلی ایمان ہے، پر ایمان دونوں پر ہوگا۔ فرمایا ان دونوں پر ایمان لانے والا وہ دنیا میں ہدایت یافتہ ہے اور آخرت کی فلاح اور نجات کے لیے کافی و شافی ہے۔ جب ایمان و ہدایت کے لیے دو وحیوں پر ایمان لانا کافی ہے، آخرت کی نجات اور فوز و فلاح کے لیے ان دو ہی وحیوں پر ایمان لانا کافی ہے، تو پھر کسی تیسری وحی کی ضرورت تو تب ہو کہ ان دو کو مان کر کے بھی کوئی خدشہ باقی رہ جائے، کوئی ضرورت باقی پیش آ سکے۔ جب ضرورت نہیں تو کہہ چکا ہوں بلا ضرورت رب وحی کو نازل، جب رب وحی کو نازل نہیں کرتا، نبی تو ہوتا ہی وہی ہے جس پہ وحی آئے۔ نبی ہو اور وحی نہ آئے ایسا تو کوئی نبی ہے ہی۔ اس بات کو سمجھے ذرا، طرز استدلال ہمارا کیا ہے کہ یہ دو وحییں انسان کی نجات اور فوز و فلاح دارین کے لیے کافی و شافی ہیں، تو تیسری وحی کی ضرورت، اور بلا ضرورت رب وحی کو نازل کرتا نہیں۔ اور جس پہ وحی نہ آئے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے میں ہوں، تو نبی پر وحی کوئی نہیں آتی، وہ نبی ہو سکتا ہے؟ وہ تو مذاق ہوگا کہ نبی تو وہ ہوتا ہے جس پر وحی آیا کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی تیسری وحی کا نظریہ قائم کرنا، دعویٰ کرنا، یہ کذب و افتراء پہ مبنی ہوگا۔ جب وحی تیسری کا تصور نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو پھر آپ کے بعد کسی نبوت کا تصور بھی نہیں، اس لیے کہ دو وحیوں پر فلاح دارین، نجات دارین کے لیے ان کو کافی و شافی قرار دیا۔ بالکل ابتدا میں آئیے، یہ سبق آپ کو سمجھا دیا، آیات حل ہو گئی، صرف ان کی زیارت کر لیں اور معنی مختصراً سمجھ لیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں آ جاؤ، مل گیا جی، آیت نمبر 4 آگے صفحے پر۔ والذین، اور وہ لوگ، والذین بالکل پہلے صفحے پہ آؤ، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، بما، ساتھ اس چیز کے، انزلہ، جو اتاری گئی، الیکا، آپ کی طرح میرے پیغمبر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی قرآن کی صورت میں ہو یا وحی خفی حدیث کی صورت میں ہو، مطلق وحی کی بات، وما، اور اس وحی کے ساتھ بھی ایمان رکھتے ہیں جو انزلہ، اتاری گئی، من قبلی کا، آپ سے پہلے وہ تمام انبیاء پہ اترنے والی وحی، خواہ وہ آسمانی کتابوں کی صورت میں یا اس کے علاوہ ہے۔ فرمایا یہ دو قسم کی وحیوں پر وہ کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، دو وحیوں پر ایمان رکھنا، فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک، وہ جو زبانی کہہ آیا ہوں، اولئک، یہی لوگ ہیں دو وحیوں پر ایمان رکھنے والے، علی ھدی من ربہم، علی ھدی، ہدن پر علی، یہ کامل ہدایت پر ہیں، کامل ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں، غلبہ ہے، ہدایت پر ہیں۔ فرمایا من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، تو دو وحیوں کو مان لینا یہ ہدایت کے لیے، کامل ہدایت کے لیے کافی۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی وہ لوگ جو دو وحیوں کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، ہم المفلحون،
یہ المفلحون کا جو الف لام ہے یہ کمال کے لیے ہے. مفسرین مانا کرتے ہیں الکاملون فی الفلاح، الکاملون فی الفلاح، یہ کامل فلاح اور کامیابی اور نجات پانے والے. ہدایت بھی علی ہدن، ہدایت بھی کامل ہدایت، ہدایت بھی کامل ہدایت، اور آخرت کی فلاح بھی المفلحون، کامل فلاح اور نجات. نہ ہدایت میں مزید گنجائش، نہ آخرت کی نجات اور فلاح میں مزید گنجائش. ایمان بالوحیین، اس کا عنوان کیا ہے؟ ایمان بالوحیین، دو وحیاں، دو وحیوں کے ساتھ ایمان لانا، یہ کامل ہدایت کے حصول کے لیے کافی. تو کسی تیسری وحی کی ضرورت ہدایت کے لیے نہیں، اس لیے کہ کامل ہدایت، اس میں کوئی نقص نہیں، کمی نہیں، وہ اس کے لیے کافی ہے. دو قسم کی وحیوں کو مان لینا. اور المفلحون کا الف لام بتلا رہا ہے ان دو وحیوں کو مان لینا یہ اخروی بھی کامل نجات کے لیے کافی ہے. اس کے اندر بھی گنجائش، کمی اور نقص نہیں کہ اس کو پورا کرنے کے لیے کسی تیسری وحی کی ضرورت پیش آ سکے. جب دو وحییں ایمان بالوحیین، کامل ہدایت کے لیے، کامل ایمان کے حصول کے لیے، آخرت کی کامل نجات اور فلاح و کامیابی کے لیے یہ رب نے کافی و شافی قرار دے دیا، تو اب میرے نبی کے بعد کسی تیسری وحی کی ضرورت، جب وحی کی ضرورت ہی نہیں، پھر کہنا مجھ پہ رب کی وحی آتی ہے تو وہ وحی تو عبث اور فضول ہے. رب عبث اور فضول وحی کو نازل، بغیر ضرورت کے بے مقصد وحی کو اللہ نازل. لہذا وہ دعویٰ کرنے والا کہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس دعویٰ میں جھوٹا ہوگا. وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ ابلیس کی طرف سے کو اس کا الچی آتا ہے، ابلیس کی طرف سے آتا ہے. اور اسی کے ساتھ دوسرا جملہ سمجھ آیا، جب وحی نہیں آتی کوئی تیسری میرے پیغمبر کے بعد تو پھر نبوت کا تصور بھی ختم ہو گیا. اور یہ جو کہتے ہیں نا، پچھلے سبقوں میں آپ نے سنا تمہید میں کہ ہمارے 12 اماموں پر وحی آتی ہے، تو میرے نبی کے بعد تو کسی تیسری وحی کی گنجائش ضرورت ہی، تو ان 12 پر بھی اللہ کی طرف سے کوئی نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ اللہ کا کوئی کام حکمت سے، ضرورت کے بغیر نہیں. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، میرا رب الحکیم ذات ہے، اس کا کوئی معاملہ، کوئی فعل وہ حکمت سے خالی. حکمت کا معنی ضرورت، مقصد. اس نے تو کائنات میں کوئی ذرہ اور تنکا بھی عبث اور بے مقصد پیدا نہیں کیا. وہی جیسی عظیم و شان بغیر ضرورت کے عبث اور فضول وہ کیسے وہی نازل کر سکتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کوئی ذرہ بھی کائنات میں ان کا بھی ایسا نہیں جو عبث اور فضول ہو. تو یہاں صاف قرآن نے یہ جملہ دیا، ان دو قسم کی وحیوں پر ایمان لانا یہ دنیا میں کامل ہدایت، آخرت کی کامل نجات کے لیے کیا ہے؟ کافی و شافی ہے. اور من قبلی کا فرمایا، کہیں من بعدی کا ذکر نہیں ہے. چند آیات کی زیارت کرنی ہے، قرآن پاک بند نہ کرو. یہ میں سمجھ گیا ہوں کہ چاول آ جائے تو ماحول گڑبڑ ہو جاتا ہے، لیکن زیارت کرو. سورۃ النساء میں آؤ، سبق حل ہو گیا ہے، صرف آیات کو دیکھ لیں تاکہ وہ تھوڑا سا بات واضح ہو جائے کہ اتنے دلائل کثرت کے ساتھ ختم نبوت کے مسئلہ پر موجود ہیں. 5واں پارہ جی، سورۃ النساء، آیت نمبر 60 نکالو، صفحہ تساں تلاش کرو نا، 137، صفحہ 137 رکوع سے جی. سورہ نساء آیت نمبر 60. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ نے غور کرنی ہے اور بات کو سمجھنا ہے. مل گیا جی؟ الم تر الی الذین یزعمون، کیا میرے پیغمبر آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف، یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں کس بات کا؟ انہم کہ بے شک وہ، آمنو، سبق کا جملہ، آمنو ایمان لائے، بما انزل الیک، ساتھ اس وحی کے جو اتاری گئی، الیک آپ کی طرف، وما یہ ایک قسم آ گئی، وما اور اس وحی کے ساتھ بھی وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، انزلہ جو
اتاری گئی من قبلی کا آپ سے پہلے نبیوں پر، یہ دو قسم کی وحیوں پر وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. من قبلک ہے، کہیں من بعدک، کہیں من بعدک نہیں. چھٹے پارہ میں یہی سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 162 ہوگی. نکالیے جی صفحہ، جی صفحہ 164 جی 164 جی سورہ نساء ہے، سورہ نساء صفحہ 164 مل گیا جی. آیت نمبر سورۃ النساء کی 162 دوسری سطر. لیکن الراسخون فی العلم منہم، یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے یہود میں جو اہل علم علماء یہود کے تورات انجیل جاننے والے وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، اور دیگر جو عام لوگوں میں سے پبلک میں سے ایمان لائے ان کا ذکر ہے. اول فرمایا لیکن الراسخون، وہ کہ جو علم میں الراسخون بڑے مضبوط ہیں، بڑے علموں والے ہیں، منہم ان میں سے وہ ایمان لائے، حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ. والمؤمنون، اور دیگر جو ایمان لائے ان میں سے فرمایا یؤمنون، وہ علموں والے ہیں یا عام پبلک میں سے جو ایمان لائے. یہ دونوں قسم کے لوگ اہل علم غیر اہل علم جو ایمان لائے تو وہ ایمان لائے کس چیز کے ساتھ؟ بما انزل الیک، ساتھ اس وحی کے جو اتاری گئی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو اتاری گئی آپ سے پہلے نبیوں پر. ان دو وحیوں پر ایمان لانا ہدایت کے اور ایمان کے لیے کافی، آخرت کی نجات کے لیے کافی، اور من بعدک کا کوئی تصور نہیں. والمقیمین الصلاۃ، قائم کرنے والے ہیں کس کو؟ بولو. والمؤتون الزکاۃ، جو صاحب نصاب ہیں تو وہ ادا کرنے والے ہیں. والمؤمنون باللہ، اور وہ ایمان لائے ساتھ اللہ کی توحید کے. والیوم الآخر، اور 7 دن آخرت کے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم، کہ ہم ان قریب یعنی قیامت کے دن ان کو دیں گے اجرن عظیما. 24واں پارہ سورہ زمر آیت نمبر 65، آیت 65. صفحہ 742 مل گیا جی. صفحے کے آخر سے تیسری سطر سورہ زمر آیت نمبر 65 پارہ 24واں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور البتہ تحقیق وحی کی جا رہی ہے، الیک، آپ کی طرح میرے پیغمبر. 1 نمبر 2 وَإِلَى الَّذِينَ، اور طرف ان لوگوں کے، ان نبیوں کے، من قبلی کا وَلَقَدْ أُوحِيَ، اور البتہ تحقیق وحی کی گئی، الیک، آپ کی طرح میرے پیغمبر. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قبلک، وحی کی کتنی قسمیں بیان ہو رہی ہیں؟ 2 قسمیں. اوحی الیک وَإِلَى الَّذِينَ مِن قبلک. إِلَى الَّذِينَ مِن بعدک کی کوئی بات نہیں ہے. وحی کی قسمیں کتنی؟ 2. تیسری وحی کا تصور میرے نبی کے بعد نہیں. وہ کون سا مسئلہ وحی کیا گیا؟ لئن اشرکتا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں. 25واں پارہ سبحان اللہ صفحہ 770 سورہ حامیم الشورى آیت نمبر 3 یعنی سورت کے شروع سے. مل گیا جی. 770 حامیم عین سین قاف کذالک. اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا ہی کمال ہے. یہ کذالک کا کام لبیان الکمال. اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا ہی کمال ہے. یوحی، کہ ہم نے کیا کی؟ وحی کی جا رہی ہے. الیک، آپ کی طرف. وَإِلَى الَّذِينَ، اور طرف ان لوگوں کے یعنی ان نبیوں کے، من قبلی کا جو آپ سے پہلے ہوئے. کوئی من بعد کا تصور نہیں ہے. وحی کی قسمیں کتنی؟ 2 بیان کی. اللہ العزیز الحکیم، اللہ وہ ذات ہے العزیز جو زبردست ہے، الحکیم جو حکمتوں کا بادشاہ ہے. عرض کیا اس عنوان پر ایمان بالوحیین، اس کو ایمان کامل، ہدایت کامل کے لیے کافی قرار دیا.
آخرت کی نجات اور فلاح کامل کے لیے کافی قرار دیا، یہ قرآن پاک میں تقریباً 32 آیات ہیں، ان میں سے چند ایک آپ نے دیکھی ہیں، پر یہ 32 کم و بیش آیات سب مسئلہ ختم نبوت پر روز روشن کی طرح واضح دلیل ہیں، اس لیے کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، میرے نبی کے بعد کسی تیسری وحی کا تصور قرآن نہیں دیتا، کہیں من بعد کا ذکر کر کے اللہ کا قرآن وحی کا تذکرہ نہیں کرتا، اور ایمان اور ہدایت آخرت کی نجات اور فلاح کے لیے انہیں کافی قرار دیا، تو پھر تیسری وحی کی ضرورت ہی اور بلا ضرورت اللہ کا کوئی معاملہ ہوا کرتا ہی نہیں۔ تو جو دعویٰ کرے گا وحی کا یا نبوت کا، وہ دجال اور کذاب تو ہوگا، نہ اس کا وحی کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے، نہ نبوت کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے۔ اللہ دین حق کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔